صفحہ نمبر 884، سورت کی آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَإِذَا اور جب رأوا دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہوا یا لہو لعب کھیل تماشا کو، انفضوا کھسک گئے، الیہا اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ اور چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو، قائما کھڑے ہونے کی حالت میں۔ قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر یہ بہتر ہے، من اللہو لہو لعب سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ اور اللہ تعالی خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خراب ہوتی ہے جی، زجر فرمائی ہے متعلمین کے لیے جو دین سیکھنے والے لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام، ان کے متعلق اللہ نے اس آیت کے اندر تنبیہ فرمائی۔ کل کے سبق کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا کے اندر مختلف تبدیلیاں آئی ہیں، جس طرح عام نماز کے لیے مختلف تبدیلیاں آئی ہیں، تو جمعے
کے اندر ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے جمعے کا جو خطبہ تھا وہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. بعد میں ترتیب نبی علیہ السلام نے بدل دی اور خطبہ پہلے پڑھتے تھے، نماز بعد میں. ابتدا میں جب خطبہ بعد میں پڑھا جاتا تھا تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جمعے کا خطبہ کوئی ضروری نہیں، سننا کوئی ضروری نہیں، نماز پڑھنی ضروری ہے اور خطبے کا سننا کوئی لازمی اور ضروری نہیں. یہ گمان تھا، ذہن تھا. ایک دفعہ جمعے کی نماز ہو گئی، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچانک منڈی کے اندر نقارہ بجا، اعلان ہوا کہ منڈی میں غلہ آ چکا ہے، جس نے لینا ہے لے لو. تو یہ آواز جب آئی نا، مسجد نبی میں صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے. اب کئی دنوں کے وہ بھوکے بھی تھے، گھر میں راشن نہیں تھا، پھر غلہ جو ہے وہ مہنگے داموں میں بھی بکتا تھا، ہوتا بھی تھوڑی مقدار میں تھا. جو ہی صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا نا، خطبہ چھوڑ دیا. خطبہ یہ ذہن میں خیال کرتے کہ خطبہ لازمی نہیں، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی بھی جمعے کی، چلے گئے. اس پر نا اللہ تعالی نے تنبیہ کی شرکا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت، جس طرح جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح خطبہ سننا بھی فرض ہے. خطبے کے بغیر جمعہ ہے ہی نہیں، ہے نہیں. اس لیے خطبے کا بھی وہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہوتا ہے. نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز کے درمیان بندہ بول نہیں سکتا، کسی سے کلام نہیں کر سکتا، تو خطبے کے دوران بھی بولنا ناجائز ہے. اگر کوئی بول پڑا اس نے وہ خطبے کا ثواب ضائع کر دیا. خطبہ انتہائی لازمی ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بول رہا ہو نا تو ساتھ والے کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ اس کو کہہ دے بھئی چپ، اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. اگر اس کو منع کرے گا اس کا خطبہ ضائع ہو جائے گا. اتنی تاکید. اسی طرح خطبے والی جو اذان ہوتی ہے، ویسے تو ہر اذان کا جواب دینا ہوتا ہے، لیکن خطبے والی اذان کا جواب نہیں دینا، کیونکہ اب وہ نماز گویا کہ شروع ہو گئی. جب امام خطبہ مکمل کر کے نماز پڑھانے لگے گا، اقامت کہی جائے گی تو اقامت کا بھی جواب نہیں دینا. باقی ہر اقامت کا جواب ہے، ہر اذان کا جواب ہے، لیکن جو جمعے کی دوسری اذان اور نماز کی جو اقامت ہے نا، اس کا جواب خاموش رہنا ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے احکامات نماز کے ہیں، نماز کے. یہ خطبہ اس کا وہی حکم ہے جو نماز والا. کیونکہ جمعہ جو ہے نا، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قائم مقام کس نماز کے؟ زور کے. اور زور کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں فرض. سنتوں سمیت تو پھر زیادہ بن جاتی ہیں نا، 4 پہلی سنتے، 2 بعد والی سنتے، کل 10 رکعتیں بنتی ہیں. 4 فرض یہ جمعے کی نماز اس 4 رکعتوں کے قائم مقام ہے. اور وہ قائم مقام کس طرح بنتی ہے؟ 2 رکعتیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں. جمعے کی کتنی رکعتیں؟ فرض کی 2 رکعتیں ہیں، 2 وہ اور 2 خطبے. کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 2 خطبے یہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہیں. لہذا اور جس طرح جنازے کے اندر 4